ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو۔ اب آپ کو بتائیں کہ آغا خان یونیورسٹی تعلیمی میدان میں جدت لانے میں پیش ہے۔ ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں مختلف شعبوں کے حوالے سے، خاص طور پہ ہم میڈیکل شعبے کی بات کریں تو اس میں بھی تو آغا خان یونیورسٹی میں جدید سے جدید تر کام ہو رہا ہے اور یہ ہمیں معلوم ہے، مگر اب آغا خان یونیورسٹی نے تعلیمی میدان میں ایک نئے شعبے کا اضافہ کیا ہے۔ دس از ریلی انٹرسٹنگ، اور یہ ہے فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سائنسز۔ یہ فیکلٹی طلباء کو مختلف سماجی، ثقافتی، اقتصادی اور دیگر جو امور ہیں اس کے حوالے سے درپیش چیلنجز اور جو مختلف پیچیدہ مسائل اس حوالے سے ہیں اس کے حل کے لیے مدد کرے گی۔ مزید اس فیکلٹی میں کیا ہوگا اور کیوں یونیورسٹی نے فیصلہ کیا کہ اس کو ایڈ کیا جائے، اسی پہ ہم نے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر اسٹیفن لیون، جو کہ ڈین ہیں جو فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سائنسز ہے آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل۔ سب سے پہلے تو ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے، تھینک یو ویری مچ سر۔ سب سے پہلے آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کی فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سائنسز کے حوالے سے ہم ضرور جاننا چاہیں گے کہ اس کو جو سٹارٹ کرنے کا پرپز ہے وہ کیا تھا؟ آرٹ اور سائنس ایک جامع تعلیمات ہیں جو انسانیت کو جنم دیتی ہیں، اور یہ شروع سے ہی AKUH کے اولین مقاصد میں رہا ہے، جس میں تمام بنیادی ضروریات آ جاتی ہیں جیسا کہ صحت اور تعلیم، جو کہ دیگر پیچیدہ مسائل سے زیادہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ آج کل کے دور میں بھی بنی نوع اسی مسائل میں گھری ہے جو تکنیکی نہیں ہے، ان میں سماجی، ثقافتی، اقتصادی اور سیاسی ہیں۔ ہم FAS کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ مستقبل کے رہنماؤں کو ان پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے اولین ترجیح پر تیار کیا جائے۔ ہمیں نئی اپروچ کی ضرورت ہے جس سے ہم موسمیاتی تبدیلی، قوم کی مستحکم ترقی، آبادی میں نمایاں تبدیلی جیسے مسائل کا حل روایتی طریقے سے ہٹ کر ممکن ہو۔ رائٹ، آغا خان یونیورسٹی کے حوالے سے ہم یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس کی جو میڈیکل سائنسز اور صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات یہاں پہ موجود ہیں، ان سب سے منسلک ادارہ اس کو سمجھا جاتا ہے، اور اب یہ سوشل سائنسز پر بھی کام کرنے جا رہا ہے۔ یہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ، مختلف ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا ریزنز ہیں؟ طبعی مسائل تو AKUH کی روح رہے ہیں، لیکن لوگوں کی فلاح و بہبود ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ سالوں کی محنت کے بعد ماہرین اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم کسی جسم کا علاج ثقافت، معاشرہ اور تاریخ کو سمجھے بغیر نہیں کر سکتے۔ صحت مند ہونا صرف جسمانی بیماری کے خاتمے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس مسئلے کو جڑ سے ختم کرنا ہے جس سے یہ سب تاریخ اور ثقافت سے وابستگی انسان کو حقیقت سے جڑے رکھتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ کے خیال میں پاکستان جیسے ملک میں اس طرح کا جو پروگرام جو آپ لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے اپنے پرپس کو کیسے فلفل کرے گا؟ ہم امید کر رہے ہیں کہ یہاں ہم ایک ایسا آرٹ اور سائنس کا جامع ادارہ قائم کریں گے جو کہ کوشش کرے گا کہ یورپ اور ویسٹرن میں جانے والے پاکستانی اس ملک میں رہتے ہوئے بہترین نظام تعلیم پا سکیں یا اس ملک سے مزید بہترین دماغ اس ملک کی ہی خدمت کر سکیں، اور ہم غیر ملکیوں کو بھی دعوت دیں کہ اس بہترین جامع کی بہترین ثقافت کو جان سکیں۔ میرے خیال میں پاکستان اس طرح کے آرٹ اور سائنس کے مزید جامعات کھولنے کا انتظار بہت سالوں سے کر رہا ہے۔ کچھ پروگرامز موجود ہیں لیکن وہ ملکی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے۔ ان پروگرامز نے پوری دنیا کو تبدیل کیا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ اور US کو ان پروگرامز نے یکسر تبدیل کر دیا تھا، اور پاکستان میں بھی وہی تبدیلیاں لے کر آئیں گے۔ ایبسلیٹلی ٹرو، اور ایسا ہے بھی کیونکہ ایسے پروگرامز بڑا رول پلے کرتے ہیں نیشن بلڈنگ میں، یوتھ کو زیادہ ویل پریپیئر ہونے میں ان کے۔ سر، آپ کے خیال میں پاکستان میں اس قسم کا پروگرام کیا پہلے سے موجود نہیں ہے؟ آئی مین از اٹ اے ڈفرنٹ کائنڈ آف پروگرام جو اس سے پہلے کام کر رہے ہیں؟ اور اگر میں آپ سے بات پوچھوں کہ بنیادی ہدف کیا ہے اس کا تو کیا بتائیں گے آپ؟ اس طرح کے پروگرامز پاکستان میں موجود ہیں لیکن وہ ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہے۔ صرف آرٹ اور سائنس کے جامعات ہونے سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ ایک جامع نظام ہونا چاہیے جہاں لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوں اور مل کر کام کر رہے ہوں۔ بشری علوم بہت ضروری ہیں جو کہ آرٹ اور سائنس سے کچھ حد تک مطابقت رکھتے ہوں، اور ہم اپنے طلباء کو بتاتے ہیں کہ آرٹ، سائنس اور بشری علوم تمام جسمانی راز کھول دیتے ہیں، یہ کوئی بھی دروازہ بند نہیں کرتے۔
اگر آپ ایک مربوط تعلیم جیسے کہ انجینئرنگ یا میڈیسن کی طرح، جس میں کچھ دروازے بند کر کے ایک دروازے کو مضبوطی سے تھاما جاتا ہے، لیکن آرٹ اور سائنس میں تمام دروازے باری باری کھول یا بند کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اسے سمجھنے کے لیے NGOs سے بہتر کوئی ادارہ نہیں جو کہ مینجمنٹ، بزنس اور حکومتی پالیسی پر کام کرتا ہے۔ FAS میں ڈین کے عہدے پر آرٹ اور سائنس کے اس شعبے کے آج کے بچے کل اس سیٹ میں میری جگہ بیٹھیں گے۔ یہ بھی بتائیے گا کہ اس ڈپارٹمنٹ میں جو آپ پروگرام شروع کرنے والے، کون کون سے جو مین کورسز ہوں گے، مضامین ہوں گے جو اس پروگرام کا حصہ ہوں گے؟ ہمارے پاس اس جامعے میں 4 اہم مضامین ہیں، جن میں فلسفہ، سیاست، معاشیات، سماجی ترقی پر مطالعہ اور انسانی اور ماحولیاتی حیاتیات شامل ہیں۔ یہ 4 مضامین ہمیں اس قابل کر سکتے ہیں جس سے ہم تخلیق انسانی، سماجی اور فطری سائنس کو مؤثر طریقے سے سمجھ سکیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ طلباء صرف کسی انسانی اعضاء کے اسپیشلسٹ بننے کی بجائے ایک جامع فطری ماحول کا حصہ بن سکیں گے جو انہیں اس قابل بناتا ہے جس سے وہ کسی پیچیدہ مسئلے کا حل آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں۔ پروفیسر اسٹیفن، وی نو کہ آپ پاکستان اس سے پہلے آئی تھنک اپنے بچپن میں آ چکے ہیں ایز پر آر ریسرچ، لیکن تب کا پاکستان آف کورس اب کے پاکستان سے مختلف ہوگا۔ سو اگر میں آپ سے کہوں کہ اب کیسا تجربہ رہا آپ کا برسوں بعد پاکستان آنے کا؟ میں جب بچہ تھا تو پاکستان میں لاہور کے ایک اسکول میں پڑھ رہا تھا اور لاہور کے دوستوں کے ساتھ لاہور گھومتے تھے۔ اس وقت پاکستان میں مارشل لا تھا جس سے لوگ محدود تھے اور لوگ ایک دوسرے کو معلومات نہیں سمجھا سکتے تھے۔ لنڈے کے علاوہ کہیں سے آپ کو جینس نہیں ملتی تھی۔ کراچی ایک ایسا بڑا شہر تھا جہاں سے آپ جینس خرید سکتے تھے۔ وہ وقت جا چکا ہے، اب آپ کو یہاں سب کچھ ملتا ہے اور عوام کی قوت خرید کافی زیادہ ہو چکی ہے۔ 1980 میں جب مارشل لا تھا تو میں ایک فارنر ہوتے ہوئے بھی محفوظ تھا۔ میں تمام صوبوں میں جا چکا ہوں اور میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ خیال نہیں کیا۔ میں ابھی بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ نہیں سمجھتا، لیکن KP میں میرے ایک دوست کرنل ہیں جو مجھے کہتے رہتے ہیں کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہ نہیں کہ میں غیر محفوظ ہوں، مگر میرے ارد گرد لوگ جو یہاں سے ہیں خطرات سے آگاہ ہیں۔ ہمارے لیے یہ ماحول اجنبی ہے، لیکن مجھے اس ہی ملک نے پہلے بچائے رکھا ہے اور آگے بھی محفوظ رکھے گا۔ It protected me then and it still protects me now. It's been 40 years کہ آپ آن اینڈ آف پاکستان آ رہے ہیں۔ اس بار پاکستان آ کر آپ کو کیا خاص، کیا ڈفرنٹ لگا؟ Well, I could be lazy and say the food because the food is fabulous. یہاں کا کھانا میں کہہ سکتا ہوں، لیکن جو چیزیں مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتی ہیں وہ یہاں کا ماحول، جو کہ مجھے یورپ میں میسر نہیں ہے۔ میں جو دل میں آئے بغیر کسی کو غصہ دلائے کہہ سکتا ہوں۔ لوگ بغیر دل پر لائے درگزر کر دیتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو کوئی سخت بات کہنے کے بعد دوبارہ دوست بن جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ اتنے فراخ دل ہیں، دل میں کوئی دشمنی یا حسد نہیں پالتے، بلکہ دل کی بات کہنا کوئی آر کی بات نہیں، جو کہ یورپ میں نہیں ہے۔ پروفیسر اسٹیفن، ایٹ دی اینڈ فیکلٹی آف سائنس اینڈ آرٹس سے کیا امید ہے آپ کو آنے والے چند سالوں میں؟ یہ پاکستان میں کیا چینجز لے کے آ سکتا ہے؟ I genuinely believe that our graduates are going to have a much firmer grasp of. میں یقین رکھتا ہوں کہ اس ادارے کے گریجویٹس مختلف طرح کے پیچیدہ مسائل کو حل کر سکیں گے۔ These conspiracy theories which are rampant in this country, they're founded on fundamentally. اس ملک کے بہت سے مسائل صرف ڈیٹا کی غلط شماریات ہیں۔ ہمارے گریجویٹس ہر طرح کے مسائل کو جڑ سے اکھاڑنے میں ماہر ہوں گے۔ اور ہم امید کریں گے کہ اس ادارے سے لوگ پورے پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دیں گے، جس میں ہر بڑا شعبہ کی مؤثر خدمات شامل ہیں، جس میں ایک سسٹم سے علیحدہ رہتے ہوئے معلومات کسی مسئلے کو مکمل طور پر ختم کرنے میں ناکام کیوں رہتی ہیں۔ کیونکہ وہ معلومات اس ماحول سے مطابقت نہیں رکھتی، اور اس ماحول سے مطابقت رکھنے والے لوگ ہی ان مسائل کو سمجھ اور حل کر سکتے ہیں۔
But if these solutions of complex problems are coming from people who fundamentally understand the culture and they have those critical analytical skills to make sense of how that culture fits with any of the array of solutions that are on offer, then I think we've got a genuine hope for the future. Thank you very much, Professor Stephen Leon. आपका बहुत शुक्रिया and we wish you a very best of luck कि आप पाकिस्तान के अंदर जो प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं और जो आपका पर्पस है या जो टारगेट है आप उसको अचीव कर सकें.